کیا واقعی میاں محمد شریف کے والد اور نواز شریف کے دادا امرتسر کے بازار حسن میں آنے والوں کو پھولوں کے ہار پہنایا کرتے تھے، یا یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں؟ لوہے کی ایک چھوٹی سی بٹی سے اسٹیل کے کنگ بن جانے والے میاں محمد شریف نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے ماحول میں کی؟ بچپن میں نواز شریف اپنے بابا کے ساتھ کون سی شرارت کرتے تھے کہ وہ انہیں ڈانٹ پلاتے ہوئے احمق اور گدھا کہا کرتے؟ اور ہاں، میاں شریف بھٹو صاحب کے خلاف الیکشن لڑنے والے کس سیاستدان کے جلسے میں قیمے والے نان بانٹا کرتے تھے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں پاکستان کی معروف کاروباری شخصیت اور سیاستدانوں سے بنا کر رکھنے والے میاں محمد شریف کی زندگی سے متعلق دلچسپ فیکٹ آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو الرٹس اور میں ہوں ڈاکٹر عرفان عزیز۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے والد میاں محمد شریف 1920 میں متحدہ ہندوستان کے جاتی امرا گاؤں میں پیدا ہوئے۔ جاتی امرا مشرقی پنجاب کے ضلع امرتسر سے 20 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ میاں شریف کے والد میاں محمد رمضان کشمیر سے امرتسر آباد ہوئے۔ محمد شریف پاکستان کے وہ اکلوتے شخص تھے جن کے تینوں بیٹے نواز شریف، شہباز شریف اور شریف قومی اسمبلی کے ممبر بنے، اور ان تینوں دو صاحبزادوں کو پرائم منسٹر شپ ملی۔ ایسا جاتا ہے کہ آزادی کے موقع پر محمد شریف نے اپنا سکھوں کے گردوارے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ بھارتی پنجاب کے جاتی امرا گاؤں میں میاں محمد شریف کا گھر موجود ہے، جہاں نواز شریف اور شہباز شریف بھی وزٹ کر چکے ہیں۔ جہاں تعلق رکھنے والے سینئر سیاستدان بیگم عابدہ حسین بتایا کرتی ہیں کہ ہماری زمین پر ٹیوب ویل لگانے میاں محمد شریف خود آئے تھے، اور انہوں نے عابدہ حسین کو تعارف کروایا تھا کہ میرا نام مصری شریف ہے اور میں لاہور سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، اب کس کے حالات بدل جائیں یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ میاں فیملی کے اچھے دن ہے، اور جب نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سید عابدہ حسین کو اپنی کابینہ میں وزیر بنایا۔ شریف فیملی کے سپورٹر لاکھوں کی تعداد میں ہیں، تو وہ ان کی مخالفین کی بھی کمی نہیں۔ سابق بیوروکریٹ ارشاد احمد کلیمی نے میاں شریف کے حوالے سے بتایا تھا کہ ان کا والد دلہ پھلاں والا امرتسر کے بازار حسنے میں طوائفوں کے گاہ کو ہار اور پھول بیچا کرتا تھا۔ لگتا ہے نواز شریف نے بھی پاکستان کو طوائف زادی سمجھ رکھا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتا سکتے ہیں۔ میاں محمد شریف کی شادی امرتسر میں رہنے والی ایک فیملی کی لڑکی شمیم اختر سے ہوئی۔ ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹوں کے نام نواز شریف، شہباز شریف اور عباس شریف، جبکہ بیٹی کا نام کوثر شریف رکھا گیا۔ نواز شریف کے مطابق اس کے والد کبھی کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر لیتے تھے، لیکن والدہ ہمیشہ پیار کرتی، تسلی دیتی اور سمجھایا کرتی تھی۔ میاں محمد شریف نے اپنے بچوں کو نماز کی عادت بچپن ہی میں ڈال دی تھی۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے تینوں بچے نواز شریف، شہباز شریف اور عباس شریف بچپن میں اپنے محلے کی مسجد میں قرآن مجید پڑھنے جایا کرتے تھے۔ صاحبزادہ میاں عباس شریف تو حافظ قرآن بھی تھے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ نواز شریف کے پوتے زکریا حسین نواز بھی حافظ ہیں۔ میاں محمد شریف جب 1947 میں اپنے 6 بھائیوں کے ساتھ ہجرت کر کے لاہور پہنچے تو اس وقت ان کی عمر 28 برس تھی۔ لاہور میں رہتے ہوئے 7 بھائی لوہے کے اوزار بنانے لگے۔ تب میاں شریف نے لاہور ریلوے اسٹیشن کے نزدیک، جہاں آج کا لنڈا بازار ہے، وہاں لوہے کی بھٹیوں کو شروع کیا۔ کاروبار میں وسعت ہوتی گئی اور شریف فیملی لوہے سے بنے زرعی آلات اور ٹیوب ویل انجن بنانے لگے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محمد حنیف رامے لکھتے ہیں کہ وہ جب پنجاب کے وزیر خزانہ تھے تو ایک صبح نواز شریف اور شہباز شریف کے والد میاں محمد شریف ان سے ملنے آئے۔ وہ اپنی اتفاق فیکٹری کے حوالے سے کام لے کر آئے تھے۔ اس وقت حنیف رامے اپنے دفتر کے لیے نکلنے والے تھے، لہٰذا وہ میاں شریف کو وقت نہ دے پائے، اور وہ جب دفتر روانگی کے لیے اپنی گاڑی میں سوار ہو کر اسے سٹارٹ کرنے لگے تو گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ میاں شریف یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے راہ چلتے 2 لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور حنیف رامے کی گاڑی کو اس وقت تک دھکا لگاتے رہے جب تک گاڑی سٹارٹ نہ ہو گئی۔
سہیل وڑیچ نے اپنی کتاب غدار کون میں میاں محمد شریف کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب میاں محمد شریف مرحوم اپنے تینوں بیٹوں کو اتوار کے روز سیر کروانے کوٹ لاکھپت میں واقع اتفاق فاؤنڈری لے جایا کرتے تھے۔ اس دور میں 1 روپے کا سکہ نہیں آیا تھا۔ میاں شریف اپنی مٹھی میں 58، 54 اور 10 پیسے کے سکے دبا لیتے اور بچوں سے کہتے جو میری مٹھی کھول لے گا اسے یہ پیسے ملیں گے۔ تب تینوں بھائی اپنی طرف سے زور لگاتے کہ کسی طرح سے مٹھی کھول کر یہ پیسے حاصل کر پائیں۔ میاں نواز شریف خود بتاتے ہیں کہ کئی دفعہ میرے والد صاحب مجھے کہتے کہ بڑے گدھے ہو تم نے پیسے حاصل کرنے کے لیے میرے ہاتھ پر ناخن مار دی ہیں۔ میاں محمد شریف اپنے بھائیوں اور ان کی اولاد کو ہمیشہ اکٹھا رکھنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گوار منڈی میں رام گلی میں رہنے والے میاں شریف نے ماڈل ٹاؤن میں ایک ساتھ کئی پلاٹ خریدے۔ یہاں ان کے بھائیوں کے ایک ساتھ گھر تھے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور حکومت میں ملک میں صنعتوں کے لیے ماحول سازگار تھا تو میاں محمد شریف نے بھی ایک چھوٹا سا صنعتی یونٹ لگایا۔ اتفاق فاؤنڈری کے نام سے کوٹ لاکھپت میں اسٹیل کے کارخانے نے میاں محمد شریف کو لاکھپتی بنا دیا اور ان کا خاندان لاہور کے امیر ترین گھرانوں میں شمار ہونے لگا۔ میاں محمد شریف کا خاندان شروع ہی سے مسلم لیگی تھا۔ 70 کے جنرل الیکشن میں لاہور کے ایک حلقے سے پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو اور علامہ محمد اقبال کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال کے مابین 1 to 1 مقابلہ ہوا۔ یہاں میاں محمد شریف فرزند اقبال کے حمایتی تھے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پولنگ ڈے پر میاں شریف نے جاوید اقبال کے ووٹرز کو لانے کے لیے بسوں کا انتظام کر رکھا تھا اور ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر میاں شریف نے دوپہر میں قیمے والے نان تقسیم کروائے۔ بھٹو صاحب پاور میں آئے تو انہوں نے ملک بھر کی تمام فیکٹریوں اور کارخانوں کو نیشنلائز کرتے ہوئے حکومتی تحویل میں لے لیا، جس کے بعد میاں شریف عرش سے فرش پر آن گرے۔ اتفاق فاؤنڈری ہاتھ سے چلے جانا میاں محمد شریف کے لیے زندگی کا پہلا شدید دھچکا تھا۔ میاں محمد شریف کو ضیاء الحق کی طرف سے سیاست میں آنے کی آفر ملتی رہی، لیکن انہوں نے کوئی بھی سیاسی عہدہ لینے سے انکار کر دیا۔ 80 کی دہائی تک میاں محمد شریف کا شمار ملک کے بڑے صنعت کاروں میں ہوتا تھا۔ تب میاں شریف نے خدمت خلق کی ٹھانی اور اپنے ماڈل ٹاؤن والے گھر کے نزدیک اتفاق ٹرسٹ ہاسپٹل بنایا۔ تب صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق اتفاق ہاسپٹل کے افتتاح کے لیے لاہور آئے تھے۔ میاں محمد شریف کا سیاسی حلقوں میں کافی اثر و رسوخ تھا اور گورنر پنجاب غلام جیلانی خان ان کے ذاتی دوست تھے، تو جنرل جیلانی ہی کی سفارش اور خاص عنایت سے میاں شریف کے بیٹے میاں محمد نواز شریف کو پنجاب کا وزیر خزانہ بنایا گیا۔ میاں شریف کے حوالے سے کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ جب تک زندہ تھے ہر سال اپنی فیکٹری میں کام کرنے والے ملازمین کے کپڑے سلوا کر انہیں عید کا تحفہ دیا کرتے تھے۔ اس وقت کے علاوہ میاں صاحب اپنے ورکر کے بچوں کی شادیوں تک کا خرچہ خود برداشت کرتے۔ بیگم شمیم اختر نے اپنی انٹرویو میں بتایا تھا کہ جب نواز شریف پہلی بار وزیر اعظم بنے تو اس کے باپ نے کبھی وزیر اعظم ہاؤس کا سرکاری کھانا تک نہیں کھایا۔ 1993 سے 1996 تک کا دور میاں محمد شریف کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا، جب جائیداد کی تقسیم کو لے کر بھائیوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور پھر سب نے دیکھا کہ کیسے میاں شریف اور ان کے 6 بھائیوں کا تنازع گھر کی 4 دیواری سے نکل کر عدالت تک پہنچ گیا۔ ایسے حالات میں میاں محمد شریف نے تمام معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کروایا۔ میاں محمد شریف نے دنیا میں خوب پیسہ تو کمایا، لیکن وہ ایک دیندار شخص بھی تھے۔ وہ نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ تہجد، اشراق اور چاشت بھی باقاعدگی سے ادا کرتے۔ 1999 میں پرویز مشرف کے ملٹری ٹیک اوور کے بعد سارا خاندان سعودی عرب جلا وطن کر دیا گیا، تو اپنے ملک بدری کے دوران میاں شریف کے شب و روز حرمین شریفین میں گزرے۔ میاں محمد شریف طویل عرصے تک عارض قلب میں مبتلا رہے اور بالآخر رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں 29 اکتوبر 2004 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 84 برس تھی۔ ان کے جسد خاکی کو جدہ سے لاہور لایا گیا۔ داتا دربار میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ بعد ازاں جاتی عمرہ رائیونڈ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ میاں محمد شریف کی وفات کے وقت پرویز مشرف صدر پاکستان جبکہ شوکت عزیز پرائم منسٹر تھے۔ تب میاں نواز شریف اور شہباز شریف اپنے والد کی تدفین کے لیے پاکستان نہ آ سکے۔
मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उर्दू अलर्ट सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हामी और नासिर।